اب یہ چوتھا حصہ میری گفتگو کا ہے کہ اس وکٹم مائنڈ سیٹ سے یا احساس مظلومیت سے نکلنے یا نکالنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو اس مائنڈ سیٹ سے زبردستی نہیں نکال سکتے، اور صرف ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی اور کی نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ بھی کس طرح کر سکتے ہیں، میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں بھی دو آپشنز ہیں۔ مطلب اگر وہ خود اس مسئلے سے نکلنا چاہتا ہے، اسے اندازہ ہے کہ وہ کسی پرابلم میں ہے اور وہ اسے اس لیول پہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ ہاں اس کو اپنے پرابلم کو دوسری طرح دیکھنا چاہیے اور وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، اور وہ اس بات پہ راضی ہے کہ آپ اس کی رہنمائی کریں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک سچویشن ہے، یہ ایک کہہ لیں کانٹیکسٹ ہے، اس میں آپ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، جس کو ہم ایکچولی مینٹرنگ کہتے ہیں، وہ ابھی میں آگے بتاتا ہوں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ بھئی وہ خود تو اس مسئلے کو نہیں محسوس کرتا، یا وہ اپنی اصلاح کے حوالے سے اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ وہ مطلب اسے اس بات کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلے میں ہے، اور اس بات کی وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے تو وہ اس حوالے سے کچھ چاہتا بھی نہیں ہے کہ آپ سے کچھ کہے، یا آپ سے کوئی مدد بھی نہیں مانگ رہا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کا اس سے اتنا گہرا تعلق ہے، اور وہ آپ کا اس سے بہت اچھا تعلق ہے، اور وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اور چونکہ وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے لہٰذا آپ اپنی اس کیپیسٹی میں آپ کا ایک رول اس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ کا اس سے گہرا تعلق ہے اور وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ابھی اپنے پرابلم کو نہیں ریئلائز کیا، اس نے آپ سے مدد نہیں مانگ رہا، اور وہ ابھی اس اسٹیٹ میں ہے، لیکن چونکہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے لہٰذا اب آپ کچھ اس کی انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ آپ اس سے کویسچنس اور کچھ ایسی کانورسیشنز کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی مطلب اس کی کچھ نہ کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میں کہوں گا کہ پہلی سچویشن وہ ہے جس میں آپ ڈائریکٹ مینٹرنگ کریں گے، دوسری سچویشن وہ ہے انڈائریکٹ مینٹرنگ کریں گے یا گائیڈنس دیں گے۔ تو یہ جو مینٹرنگ ہے، اچھا اگر آپ کو خود یہ مسئلہ ہے تو آپ اپنے ساتھ بھی یہ کام کریں گے، مطلب آپ اپنے اوپر کیسے کام کریں گے، تو اپنے آپ کو کیسے نکالیں گے۔ تو اب میں وہ جو مینٹورشپ، یعنی اس پرٹیکولر پرابلم کے لیے جو مینٹورشپ چاہیے نا، احساس مظلومیت سے نکالنے کے لیے جو مینٹورشپ چاہیے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے 7 تصورات ہیں، 7 کانسیپٹس ہیں جو آپس میں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں۔ یہ سارے کانسیپٹس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ ان 7 کانسیپٹس کے اوپر کلیئرٹی اور کنوکشن ضروری ہے، اور پھر ہم ایکچولی جو وہ بندہ اگر کسی اور کو نکالنا ہے اور وہ چاہتا ہے آپ سے مدد مانگ رہا ہے کہ بھائی میری ہیلپ کرو، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، تو پھر آپ انہیں ان 7 کانسیپٹس پہ آپ کی کلیئرٹی اور کنوکشن ہے، آپ ان کے اندر اسے انگیج کریں گے، لیکن اس میں ہری نہیں کریں گے، اس میں رش نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر وہ آپ سے مدد نہیں مانگ رہا لیکن ویسے ہی آپ سے بس آپ کا تعلق ہے، تو آپ ویسے بھی ایک آپ کے مائنڈ میں ہے، آپ کے پاس کلیئرٹی ہے، آپ انڈائریکٹلی کہیں اس ڈائریکشن میں، لیکن گریجولی سلولی رفتہ رفتہ آپ کو سمت پتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں جانا ہے، اور یہ 7 کانسیپٹس ہیں جن کو ریکٹیفائی کرنا ہے، جن کی انڈرسٹینڈنگ یعنی فہم میں، شعور کی سطح پر ان میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے پہلے وہ صحیح کیا جائے۔ وکٹم مائنڈ سیٹ جو ہے نا، وہ مائنڈ کے اندر بھی مطلب بہت سارے مسائل ہیں نا، تو وہ صحیح ہو، اور وہ اس کے اندر ہم ابھی دیکھتے ہیں وہ 7 کانسیپٹس کون سے ہیں۔ اپنے ساتھ ہے تو بھی انہی 7 کانسیپٹس کے اوپر آپ ان کو ریوزٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات، جو پہلا کانسیپٹ ہے، اب میں 7 کانسیپٹس دوں گا جو مینٹورشپ چاہے اپنے لیے چاہے دوسرے کے لیے جس پہ کام کیا جائے، ایکچولی تو آپ اپنے اوپر رکھیں، ابھی تو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے آپ نے اپنی ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی اصلاح کرنی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایسے بنیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنا یا آپ کا حق چھیننا کسی کے لیے بھی آسان بات نہ ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے آپ اپنا خیال بھی رکھیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کریں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کریں، اپنا آپ کے ساتھ زیادتی کرنا یا آپ کو دھوکہ دینا یا آپ سے حق چھیننا کسی کے لیے بھی آسان نہ ہو، یہ مطلب یہ آپ سے چاہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اب میں لیکن کے بعد کچھ اور چیز کہہ رہا ہوں، اگر پھر بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی یا حق تلفی ہو جائے اور آپ اس سے اپنا حق واپس نہ لے سکیں،
ٹھیک ہے، تو اسے چھوڑ دینا آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے. یعنی ٹھیک ہے، اب کسی نے، بہت سے لوگ نا، بہت سے لوگوں کا کسی نے مال نہیں دیا تو انہوں نے صرف مال لیا تھا، ذہنی سکون انہوں نے خود دیا ہے. انہوں نے ذہنی سکون نہیں چھینا تھا، صرف مال چھینا تھا. انہوں نے ذہنی سکون بھی دے دیا، ایمان بھی دے دیا، اور اطمینان بھی دے دیا، رات کی نیند بھی دے دی، اور اپنی نیکیاں بھی دے دی. اتنی غیبت اس کی ہے کہ اپنی نیکیاں بھی اب چلی گئیں، کیونکہ وہ یعنی زیادہ ہی کر دی، غیبت ہر جگہ ہی کر دی. تو یہ جو پہلا کانسیپٹ ہے نا، کہ پہلی سچویشن یہ کہ میرے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور زیادتی ہو رہی ہے تو اسے روک سکوں. اور لیکن وہ چیزیں جو مطلب میری لائف میں مطلب یعنی اگر میرا حق مار لیا گیا ہے تو اب میں آگے بڑھ سکوں، اب میں اسے بھول سکوں، میں اسے اللہ پہ چھوڑ سکوں، اور پھر اللہ میرے ساتھ کوئی بہتری کرے گا تو یہ میرے لیے مطلب آسان ہو جائے. اب یہ وہ ایک کانسیپٹ ہے جو بالکل یعنی پرابلم یہ ہے اس وقت لوگوں کا. یہ جو پہلا کانسیپٹ ہے کہ پہلے مرحلے پہ لوگ اپنے ساتھ یعنی دھوکہ کھانا بھی ان کے لیے آسان ہے، زیادتی ہونا بھی ان کے لیے آسان ہے، اور اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس کو سمجھا بھی نہیں سکتے پیار محبت کے ساتھ. اس کے ساتھ زیادتی کیے بغیر اس کو زیادتی سے روک کے دکھائیے، تو اس کو ایسے زیادتی سے روکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی زیادتی پہلے کہتے ہیں بھائی میں بھی اس کے جواب میں زیادتی شروع کر دوں گا تو وہ بھی رک جائے گا. پھر مطلب یہ کوئی ملکوں کی جنگ تھوڑی ہو رہی ہے بھائی، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس کے ساتھ زیادتی کیے بغیر اس کو زیادتی سے روکنا ہے نا. یہ ہماری مطلب ہم اپنی زیادتی سے روکنے کے عمل کو بھی صحیح کرنے پر ہم اس کی ذمہ دار ہیں، اور ہم اس کے لیے بھی جواب دیں. دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر بندے پر مستقل مہربان ہے، اور اس وقت بھی جب آپ کسی مشکل سے دو چار ہوتے ہیں یا کسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ بہت نازک بات ہے. ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ سر میرے ساتھ آپ کو کیا پتا کہ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ کوئی بہت غلط عمل ہوا ہے، کوئی بہت ایبیوز ہوا ہے میرا، یا مجھے کوئی بہت زیادہ مجھے نشانہ بنایا گیا ہو، یا میرے ساتھ. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ ہر حالت میں آپ کے ساتھ رحمان اور رحیم کے تعارف کے ساتھ، رحمان اور رحیم کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. اور اس پورے معاملے کو کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھنا ہے، وہ میرا اگلے پوائنٹ میں آتا ہے. لیکن اس میں بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مطلب کیا خدا نے ان حالات میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں رکھی ہوگی؟ کیا رب کریم نے اس سچویشن میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں رکھی ہوگی؟ اور کیا خدا ہم پر رحمان و رحیم کی حیثیت سے، رب کریم اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمان و رحیم کے ساتھ نہیں ہے؟ مطلب وہ ہے، اس کی شان رحمانیت اور رحیمیت اس میں تعطل نہیں آتا، وہ مسلسل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس سچویشن میں خیر نہیں ہے نا تو اس کے اگینسٹ کوئی خیر ضرور دی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا کانسیپٹ ہے. تیسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی لائف میں پرابلم آتا ہے یا مشکل آتی ہے اس کو ہمیں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ رائٹ پرسپیکٹو کیا ہو اس کو دیکھنے کا، تو اس کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹو ہے وہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ میں یہ جو تیسرا کانسیپٹ ہے اس کی تھوڑی تفصیل ہے وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے کوئی بھی پرابلم یا کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مشکل آپ کی لائف میں آئی ہے، اس کے 3 کانٹیکسٹس ہیں. پہلا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا اور یہ اس کا رزلٹ ہے. اور یہ جو آپ نے غلط کام کیا تھا اس کے رزلٹ 2 طرح سے آتے ہیں. آپ نے کسی کو چھیڑا، اس نے بھی جواب میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، تو یہ تو ڈائریکٹ ہوگی، آپ نے پہلے چھیڑخانی کی، بعد میں اس نے بدتمیزی کر لی آپ کے ساتھ. دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس کو نہیں چھیڑا تھا، آپ نے کسی مانگنے والے کو ہیومیلیٹ کر دیا تھا. راستے میں کسی نے آپ کی گاڑی روک کے آپ سے کچھ مدد مانگی، آپ نے کہا دفع ہو جاؤ بدتمیز. تو قرآن کی آیت تھی کہ بھئی آپ جھڑکیں نہیں. قرآن کا آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مانگے لازماً مدد کریں، یہ مطالبہ نہیں ہے. لیکن یہ مطالبہ قرآن کا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے آپ اسے جھڑکیں نہیں، اسے
ڈسرسپیکٹفل نہ ہو، بے عزت نہ کریں آپ. تو جو ہماری لائف میں جو بھی مشکل آتی ہے نا، اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی جو ہم نے کیا اس کا رزلٹ ہے، اور ہم نے کیا اس کا رزلٹ ہے. یہ بھی دو سچویشنز ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ میں نے کہیں غلط جگہ پر سوچے سمجھے بغیر میں نے کوئی فیصلہ کر لیا، جلدی میں پیسے لگا دیے، سوچا ہی نہیں تھا، غلط فیصلہ تھا، مشورہ ہی نہیں کیا، اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا، اس کے اوپر بس ساری اسٹڈی نہیں کی، لگا دیے پیسے، اب ڈوب گئے پیسے. تو بھئی آپ نے غلط فیصلہ کیا لہذا ڈوب گئے. مشکل جو آئی آپ کے اپنے غلط فیصلے سے آئی. یا پھر آپ کے ساتھ کوئی مشکل آئی لیکن وہ کسی اور، آپ مطلب کہیں اور کوئی غلطی کی ہے جس کا یہاں آؤٹ کم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ یہ جو مشکل ہے یہ اللہ کی طرف سے امتحان. تیسرا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ دوسرا بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو دوسرا بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے وہ، اس میں بھی دو کانٹیکسٹ ہیں. جان بوجھ کے بھی دے سکتا ہے اور انجانے میں بھی دے سکتا ہے. مطلب وہ ان نوئنگلی، مائنڈ لیسلی، ان انٹینشنلی اس کا رویہ، اس کا عمل آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے. یہ بھی سچویشن ہے. اور یعنی یا پھر اس نے جان بوجھ کے دی ہے. دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں. تو یہ تین سمجھ لیں ریزنز ہو گئی نا. ہماری لائف میں مشکل آ رہی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی سے، ہماری لائف میں ایک مشکل آ رہی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے آپ کی. اب پیغمبروں کی لائف میں مشکلات آئیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف میں جو مشکل آئی وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی نہیں تھی. یا حضرت ایوب علیہ السلام کی لائف میں جو مشکل آئی وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی نہیں تھی. اللہ نے ان کو ایک امتحان میں ڈالا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. تو بہت سارے پیغمبروں کی لائف میں اور بہت سارے انسانوں کی لائف میں بعض اوقات اللہ ان کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان کو ایک امتحان میں ڈالتا ہے. وہ اس امتحان میں صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ ان کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے. اور یہ والی سچویشن کہ بھائی کسی نے جان بوجھ کے کیا ہو، یہ تیسری سچویشن ہے. اب اس کے نتیجے میں جو بھی مشکل آتی ہے اس کے نتیجے میں 5 قسم کے، اس کے نتیجے میں جو امکانی خیر ہے نا، اب میں وہ خیر بتاتا ہوں. یعنی جیسے وہ میں نے شروع میں کہا تھا نا، کسی نے پیسے مار لیے تو اس میں کیا خیر ہے، تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب کسی نے پیسے مار لیے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ میری اپنی چوائسز کی غلطی تھی، یا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان کی صورت ہے، یا پھر بہرحال کسی نے کیا ہے تو بہرحال وہ اس کا عمل ہے. لیکن ہمیں کیا اس میں کرنا ہے؟ نمبر 1، ہمیں اپنے عمل کے جائزے کا موقع ملتا ہے اور اپنی اصلاح کا امکان پیدا ہوتا ہے. آپ ریویو کرتے ہیں، میری کوئی غلطی تو نہیں تھی، میں نے کیا اس میں غلط کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو اصلاح کرتے ہیں، اپنے عمل کا جائزہ لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس مشکل کے ذریعے ہمیں کچھ سکھایا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی لائف میں جتنے چیلنجز اور جتنی ہارڈ شپ اور جتنی مشکلات اور جتنی تکالیف آئی ہیں، اگر ان سب کو آپ کی لائف سے نکال دیا جائے تو آپ کا میچیورٹی کا لیول جو ابھی ہے وہ بہت نیچے آ جائے گا. آپ کو جو وزڈم اور نالج اور عقل، سمجھ، ذہانت جس سطح پر بھی آپ ہیں وہ بالکل نیچے ہو جائے گا. آپ بالکل، آپ کو لے گا آپ جیسے بچے ہیں چھوٹے سے، مطلب جس نے دنیا نہیں دیکھی. تو ہر مسہیپ، ہر تکلیف، ہر دکھ کا واقعہ ہمارے اندر حکمت کی ایک کان کی طرح آتا ہے، اور اس مشکل، وہ ایک حکمت، اس پہ غور کریں صبر کے ساتھ، اللہ سے راضی رہتے ہوئے، ایمان کے ساتھ، تو اس سے حکمت نکلتی ہے. اور اگر اس پہ ناراض ہو جائیں اور اس پر برا مان لیں اور اس پہ غور نہ کریں تو اس کے نتیجے میں جہل پیدا ہوتا ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے، نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں اسی کان سے. یعنی وہی پریشانی، مسئلے کی وہی مائنڈ، وہی پرابلم مائنڈ، سیم مائنڈ کین پروڈیوس وزڈم، اٹس اپ ٹو یو، اور اٹ کین پروڈیوس مطلب ڈپریشن. تیسری بات یہ ہے، وہی انسان جس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے اسی کے ذریعے ہمیں بہت سی خیر بھی حاصل ہوئی ہے، بہت ساری. یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے، ہر دفعہ نہیں لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی انسان، یعنی لوگوں کو اپنی فیملی میں کسی سے تکلیف پہنچی ہے، لیکن وہ یہ دیکھیں کہ کیا اس بندے سے زندگی میں صرف تکلیف ہی ملی ہے یا کوئی خیر بھی ملا ہے، اس سے کوئی خیر بھی ملا ہوگا. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ، اس کے عوض ہمیں کوئی اور خیر مل جاتی ہے. یعنی اس بندے کی وجہ سے، مطلب اس بندے کے ذریعے بھی کوئی خیر ملی ہے اور اس بندے کی وجہ سے کہیں اور ہمیں خیر ملی ہے. آپ اس مشکل کو
ہنسی خوشی قبول کر رہے ہیں اور اس پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ نے اس مشکل کو تو آپ کی لائف میں رکھا ہے، لیکن کچھ اور آپ کی لائف میں برکتیں پیدا کر دی ہیں، آپ کے وقت میں برکت ہو گئی ہے، آپ کو صحت مل گئی ہے، آپ کو اتنی اچھی اولاد ملی ہے، اس وجہ سے ملی ہے کیونکہ وہ 4 سال پہلے آپ نے فلاں تکلیف کو اللہ سے دعا کر کے بس آپ نے راضی ہو گئے تھے کہ یا اللہ بس اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو میں راضی ہوں، آپ نے یہ کہہ دیا تھا، آج آپ کو اللہ نے اتنا اچھا بچہ عطا کیا، تو آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے اس تکلیف کے اگینسٹ آپ کو کیا کیا دیا ہو۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے رجوع کریں اور اس سے راضی رہیں تو ہمارا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 بڑے فوائد ہیں جو اس مشکل کے نتیجے میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے بات کی نا، یہ جیسے مشکل والی، تو یہ تیسرا کانسیپٹ تھا جو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہر مشکل کے اندر کوئی خیر ہے، اور وہ خیر کیا ہے وہ یہ اس کی ڈیٹیل تھی۔ اب چوتھا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار ہونے کا جو تقاضا ہے وہ کسی خاص سچویشن میں نہیں ہے بلکہ کنٹینیوس ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر یہ کنٹینیوس ہے تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا ہم سے یہ تقاضا کہ ہم ہر حال میں اس کے شکر گزار رہیں، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے یا جسٹیفائیڈ نہیں ہے؟ ہر حال میں اس کے شکر گزار رہیں، کیا یہ جسٹیفائیڈ تقاضا ہے یا جسٹیفائیڈ نہیں ہے؟ تو یہ سمجھنا پڑے گا، یہ بلا جواز تقاضا نہیں ہے بلکہ یہ بالکل صحیح تقاضا ہے۔ مطلب یہ بالکل یعنی کیا اللہ اگر ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں شکر گزار رہیں، تو کیا اللہ ہم سے is he expecting too much from us؟ تو this is not too much from him, this is not expecting too much، this is بالکل ٹھیک ہے یہ۔ اور اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شکر اور شکایت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں تو اس میں ہمیں شکایت جو ہے نا وہ ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا ہوگا شکایت کے اوپر۔ ہماری شکایت جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم مزاجن ہم شکایت گزار نہ بنے۔ ہم شکایت ہمارا ایک اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہماری زبان پہ یہ اسٹیٹمنٹ مشکل، ہماری جو سائیکی ہے وہ شکایت والی سائیکی نہ ہو، وہ شکر والی سائیکی ہے۔ تو اب جیسے میں نے یہ والا بھی پوائنٹ ہے نا کہ ایسا کوئی انسان کیا ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے جس پر اللہ کے احسانات نہ ہوئے ہوں؟ تو ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ اور جب ایسا کوئی انسان نہیں، اور اللہ کے سارے انسانات کیا ہم شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا سارے احسانات کا شکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا یہ ہے کہ شکر گزار ہونا جو ہے وہ اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس زندگی میں جس اختیار سے نوازا ہے اس کے ہم آخری سانس تک مالک رہتے ہیں۔ یہ اختیار کم تو ہو جاتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے اختیار کا جو ننھا سا بلبلہ ہے وہ ظلم کے، جبر کے، محکومی کے بدترین حالت میں بھی ہماری آخری سانس تک وہ زندہ رہتا ہے ہمارے اختیار کا۔ اور اس کی بہت بڑی اگزامپل بہت سارے لوگ ہیں، صحابہ میں بھی آپ کو اگزامپلز ملیں گی، صحابیات میں بھی ملیں گی، پیغمبروں میں بھی ملیں گی، آج کے دور میں بھی جو بڑے لوگ ہیں ان میں ملیں گی، حتیٰ کہ نان مسلمز میں بھی ملیں گی، جو کسی بہت ہی ایسی سچویشن میں جو بہت ہی مشکل سچویشن تھی لیکن انہوں نے اس کو وہ پازیٹیو رہے۔ پازیٹیو سے مراد یہ ہے کہ وہ نا امید نہیں ہوئے۔ اور جیسے آپ پیغمبروں کی تو بہت بڑی آپ کو اتنے واقعات ہیں کہ آپ جانتے ہیں، صحابہ کے کتنے واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ناشکری نہیں ہوئی، وہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا بلکہ وہ مشکل سے مشکل حالت میں اس پہ راضی رہے۔ اور اس میں تو نان مسلمز کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ وہ یہ کیسے اس لیول پر پہنچے۔ تو اس میں بھی بڑی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر یہ بات رکھی تھی۔ نیلسن مینڈیلا ہے، وہ اتنے سال جیل میں رہا پھر بھی وہ نفسیاتی طور پہ کولیپس نہیں ہوا، اور ایک نارمل ہیلدی بلکہ اچھے خاصی ایک عام آدمیوں سے زیادہ صحت مند ایک اچھی نفسیاتی صحت کے ساتھ وہ دنیا میں اس نے اپنا ٹائم دیا، جو بھی اس کی سطح تھی، جو اس کا پرسپیکٹو تھا۔ آپ وکٹر فرینکل ایک آدمی ہے جس کو کنسنٹریشن کیمپ کا سروائیور ہے وہ، جس میں یہودیوں کو مارا جا رہا تھا، تو وہ وہ اپنی واقعات بتاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی فیملی سب کو مار دیا اس کے سامنے، اور وہ کنسنٹریشن کیمپ میں تھا نازیز کے اندر، جو بھی اس کا واقعہ وہ بیان کرتا ہے۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ
اس سچویشن میں بھی میں اپنے اختیار کو محسوس کرتا تھا. میرا ایک اختیار تھا، یعنی میں کیا سوچوں یہ میرے اختیار میں ہے، میں کیسے دیکھوں یہ میرے اختیار میں ہے. اور یہ جو مطلب، اور جب ان سب لوگوں کو مار دیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے سارے جاننے والوں کو مار دیا پھر بھی تم اتنے مطمئن کیوں تھے؟ تو اس کا جو ریزن تھا نا، اس نے کہا کہ اگر مجھے پہلے مار دیا جاتا تو ان لوگوں پہ کیا گزرتی. تو یہ جس طرح اس نے دیکھا، یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی. تو بہرحال وہ اس کا اپنا پرسپیکٹو تھا جس طرح وہ دیکھتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اختیار ہے نا کہ ہم کسی سچویشن کو کیسے دیکھیں اور اس سچویشن میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی کسی بھی سچویشن میں ہم ہیلپ لیس نہیں ہوتے، بلکہ ہم اللہ سے مانگیں کہ بھائی مجھے سجھائی دے راستہ کہ میں اس سچویشن میں کیا کروں. ٹھیک ہے، اسی طرح اپنی نفسیاتی صحت پہ کام کرنا بھی، یہ بھی ہمارا اختیار ہے. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ ہے نا، غلام، اس کی اعلیٰ ترین نفسیاتی سطح اپنے حقوق کے احساس سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اپنے فرائض کی جواب دہی کی فکر سے پیدا ہوتی ہے. مطلب ہمیں جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، اس میں جتنا وہ نرچر ہوتا ہے اتنا اس کی سائیکی جو ہے وہ توانا ہوتی ہے. اور اپنے حقوق کو چھوڑ سکنے یا اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کی جو صلاحیت ہے کہ مطلب اپنے حقوق کو چھوڑا اور اس پر غم بھی نہیں ہے، اس میں مطمئن بھی ہیں، یہ صلاحیت الہامی ہدایت سے جڑ کر حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، دیکھیں ہم سب کی لائف میں ایک دن ایسا آئے گا جس میں ہم تمنا کریں گے کہ کاش وہ بندہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی وہ کچھ اور زیادتی کر لیتا، اور اس کا جو بدلہ میں نے لائف میں دنیا میں لیا کاش میں وہ بدلہ نہ لیتا، کیونکہ اس کی جو کمپنسیشن مجھے آج مل رہی ہے، اتنی بڑی کمپنسیشن تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی. یعنی ہم سب یہ خواہش کریں گے، ہم کہیں گے کاش جس آدمی نے میرا حق مارا تھا کاش وہ کچھ اور مار لیتا، اور میں نے جو اس کا جواب میں اس کا نقصان کیا وہ میں نہ کرتا، اور میں نے جو اس سے لڑائی کی وہ نہ لڑتا اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا. تو مطلب میں اس سے اپنا حق لینے کی بجائے اللہ سے اپنا حق چھوڑنے کی جزا لیتا. مطلب اب یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، میں انسانوں سے اپنا حق لینے کی جنگ لڑتے لڑتے مر جاؤں گا، یا اپنا حق انسانوں پہ چھوڑ کے اس کی جزا اللہ سے لینا چاہوں گا. مطلب اپنا حق چھوڑنے کی جزا اللہ سے لوں گا، یا انسانوں سے اپنا حق لڑنے کی جدوجہد کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں گا. یہ ہمیں دیکھنا ہے. اور اس میں بھی ایک اہم بات میں اور بتاؤں آپ کو، اللہ پہلے آپ سے پوچھے گا کہ تمہیں آسانی سے کسی نے بیوقوف کیوں بنایا اور تمہارا حق کسی نے کیسے چھینا. تمہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا تھا، ڈیفینڈ کرنا تھا. تو پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس کے بعد دوسری ذمہ داری یہ کہ اگر چھن گیا اور تم نہیں کر رہے تو اب پریشان نہیں ہو، اب چھوڑ دو اللہ پر. اپنا حق اس سے لینے کی جنگ مت لڑو، اپنا حق چھوڑ کے اللہ سے اس کی جزا وصول کرو، تھوڑا صبر کرو. یہ جو بات ہے نا صبر کا، مجھے مطلب ایک عجیب مطلب یہ ہے، جنت کا انتظار اطمینان کے ساتھ. اس دن تو مل ہی جائے گا نا، مطلب اگر نہیں مل پایا تو اللہ تعالیٰ آسان کرے، اللہ ہمیں صبر عطا کرے. 7واں پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ سارے پوائنٹس آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. میں اس وقت ابھی وقت نہیں ہے تو میں اس کو اتنا. 7واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، یعنی وہ سب کچھ جانتا بھی ہے، سب چیزوں سے باخبر بھی ہے، اس کو بتایا بھی جاتا ہے، اس تک یہ خبریں پہنچائی بھی جاتی ہیں، اور وہ خود بھی ہر خبر سے واقف ہے، وہ ہر بات سے واقف ہے. وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اور وہ آپ کے ہر حال سے واقف ہے، وہ آپ کے ہر مسئلے سے واقف ہے، وہ آپ کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی سے واقف ہے، وہ آپ کی لائف میں پیدا ہونے والی ہر مشکل سے واقف ہے، پہلے سے واقف ہے. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خود بھی اسے اپنے حالات بتائیں، آپ خود بھی اپنے حالات پر اس کی مدد مانگیں. دیکھیں وہ آپ کے پکارے بغیر بھی آپ کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ کو جو کچھ اسے دینا ہے اس کے لیے مانگنے کو شرط نہیں بنایا، شکر گزاری کو شرط نہیں بنایا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں اور اس سے دعا کریں اور اس سے اپنا مسئلہ بیان کریں، اس سے اپنے مسئلے پہ مدد مانگیں.
یعنی ہائر اتھارٹی کو بتانے کے بعد کسی لوور اتھارٹی سے بیان کرنے کا دل نہ چاہے، ہائر اتھارٹی تک بات پہنچانے کے بعد ایک تسلی اور اطمینان سی ہو جائے، میں نے کہہ دیا اس کو، ویسے تو اسے خود بھی پتا ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں ایک بڑی نفسیاتی کمزوری اور بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ نے صرف ہمیں یہ بتایا ہوتا کہ تمہارا ہر معاملہ مجھے خود ہی پتا ہے، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں عجیب سی الجھن ہوتی، اور وہ الجھن جو ہے نا وہ یہ ہوتی کہ مطلب اپنی زبان سے اپنے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے جو ایک آدمی کو ایک ہوتا ہے نا کہ میں خود بھی تو بتانا چاہتا ہوں، مجھے بتانے تو دیں۔ مطلب ہم دنیا میں بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہمیں دیکھے اور کہے ہاں مجھے پتا ہے آپ کو کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب میری سن تو لیں، میں مجھے پہلے بتانے تو دیں میں کیا ہوں۔ وہ آپ اپنا دل کھول کے مسئلہ بتاتے ہیں اور مسکراتا رہتا ہے، اسے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ کی رات میں یہ ہوتا ہوگا، دن میں یہ ہوتا ہوگا، پیٹ میں یہ ہوتا ہوگا، آئی نو واٹ از دا پرابلم یو آر فیسنگ، لیکن آپ کہتے ہیں لیکن جب تک میں بتاؤں گا نہیں مجھے بھی قرار نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے تو آپ کو مطلب وہ جانتا ہے، علیم و خبیر کو سب کچھ پتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے بتائیں بھی، آپ اس سے باتیں بھی کریں، آپ اس سے مانگیں بھی، اور وہ دینے کا جو عمل ہے آپ کے مانگنے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن وہ جیسے آپ مانگیں گے تو وہ بہرحال پھر وہ کچھ اور دے گا، وہ کیا دے گا، اور جو دیا ہوا ہے اس میں برکت پیدا کر دے گا، یہ بہت آگے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے، یہ بات میں نے پیچھے کی تھی۔ تو یہ جو مینٹورشپ ہے نا وکٹم مائنڈ سیٹ کے اوپر، وہ ان 7 اصولوں کو سمجھنے یا ان 7 تصورات کو سمجھنے اور انہیں اپنے تناظر میں انٹیگریٹ کر لینے سے صحیح شافی علاج اس صورت میں ہوگا۔ ادروائز تو ہم جیسے ہم کہیں گے چلو وکٹر مائنڈ سیٹ میں یہ اسٹریٹجی ہے، فلاں مائنڈ سیٹ میں یہ، تو یہ تھیوریز ہی پڑھتے رہیں گے۔ ہم اپنے بندگی کے تناظر میں اس پورے معاملے کو بندگی کے کرائیٹیریا پہ، ہم بندگی کی میزان پر ہم اسے پرکھ کر اس کا تجزیہ کر کے اس کا علاج دریافت کریں تو ہی ہمارا کام حل ہوگا۔ یعنی دیکھیں ہم یہ جو معاملات ہیں نا ہمیں اس جگہ سے دیکھنا ہے جہاں علم نفس ہدایت سے یعنی نور ہدایت سے منور ہوتا رہے، یعنی علم النفس جو ہے وہ ویسٹرن تھیوری سے آلودہ نہ ہوتا رہے بلکہ نور ہدایت سے منور ہوتا رہے۔ اور یہ میں چونکہ مجھے اندازہ ہے، میں بہت ویل اویئر ہوں اس وقت جو اس کا ایک اور پیراڈائم میں اس پورے مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جائے، مجھے چونکہ اس کا اندازہ ہے، میں یہاں پر میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ بالکل یعنی بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کاؤنسلر سے ملنے سے پہلے اپنے پیرنٹس سے اتنے ناراض نہیں تھے، اپنے شوہر سے اتنے ناراض نہیں تھے، یا اپنی بیوی سے اتنے ناراض نہیں تھے جتنے کاؤنسلر سے ملنے کے بعد ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے بات، تو میں بہت عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، آپ پریشان ہو جائیں گے یہ میں بات کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ ہم یہاں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں، 2-4 سوال لے لیتے ہیں، اللہ کرے کہ اس سے کوئی ہم سب کو اپنے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے میں کوئی مدد ملی ہو۔ اللہ کرے کہ اگر یہ علم اس میں کوئی خیر ہے تو اس کو ہمیں سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اگر اس میں کوئی خیر نہیں ہے تو اس سے ہمیں محفوظ کرے اور میری بھی اصلاح کرے اللہ تعالیٰ۔ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم جب اللہ سے کہتے ہیں تو یہ شکایت کے زمرے میں نہیں آئے گا، مطلب ہم اپنی پرابلم جو کچھ بھی ایوری تھنگ ہے تو میں نے یہ سنا شکایت نہیں کر۔ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے تو جو بھی رابطہ کرے گا، بات کرے گا، اس میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ تو مطلب کسی بھی حال میں، مطلب گناہگار بھی اللہ کو پکارے گا تو اس میں خیر ہے، کوئی بھی انسان اللہ کو پکار رہا ہے بس یہ اللہ کو پکار لینا ہی خیر ہے، ناشکرا بھی اللہ کو پکارتا ہے تو خیر ہے، گناہگار بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اس میں خیر ہے۔ لیکن اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزار کی دعا اور ناشکرے کی دعا، ان دونوں میں فرق ہے۔ مطلب اللہ سے، یعنی اللہ سے ہمارا رشتہ، ہماری کوشش ہو، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے شکر گزار کا رشتہ ہے۔ مطلب مثال کے طور پر، یعنی جس مشکل سے میں دوچار کیا گیا ہوں، اللہ سے مطلب پہلے اس بات کا اعتراف کیجئے۔ دیکھیں اسٹارٹ کہاں سے کیا جائے، یا اللہ، یعنی پہلے ہم یہ سوچیں، یہ غور کریں کہ اس مسئلے میں میرے اپنے ہاتھ کیا ہے، میرا اپنا کیا ہاتھ ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں ہے۔ جب یہ خیال آئے گا تو استغفار ہوگی، استغفار ایک دعا ہے۔ اس کے بعد آدمی یہ سوچے کہ اس کے اندر بھی کوئی خیر ہوگی، جب یہ خیال آئے گا تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، یا اللہ اس کے اندر کوئی خیر ہے وہ مجھے، اس کے اندر جو خیر، پھر وہ شکر گزاری والی نفسیات ہوگی، اور پھر یہ دعا ہوگی کہ یا اللہ
آپ مطلب جیسے وہ بات ہے نا کہ مطلب اس نے مجھے جس حال میں رکھنا پسند کیا میں نے بھی وہ قبول کیا، لیکن اب مشکل یہ ہو رہی ہے کہ مجھے آسان کر دے یہ کام. اب تیسرا لیول ہے کہ اب اللہ سے کہا جائے کہ یا اللہ یہ مشکل آسان کر دیجئے، اس میں میری مدد کر دیجئے، اس میں مجھے مطلب راستہ دکھائیے. مجھے نہیں مطلب ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم سے تو مطلب تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں، اس امتحان سے نکال لیجئے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مشکل میری لائف میں آئی ہے اس کو جیسے اس میں کہیں میرا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا، یہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ساری صورتحال. تو جب یہ خیال آئے گا تو عاجزی پیدا ہوگی اور استغفار کی کثرت ہوگی. پھر دوسرا یہ احساس کہ اس کے اندر بھی کوئی خیر ہوگی، جب یہ احساس پیدا ہوگا تو شکر کا احساس پیدا ہوگا. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم خیر بھی نہیں سمیٹ سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم نعمتوں سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم قرآن سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک مشکل صورتحال ہے. اس مشکل صورتحال میں اللہ ہی ہماری مدد کرے. یا اللہ اس مشکل کو آسان کر دیجئے، اس امتحان میں خیریت سے گزار دیجئے، اور اس میں بس آپ ہمیں صحیح راستہ بتائیے ہمیں. تو اب جیسے اس کی مدد چاہیے، اس سے آسانی چاہیے، وہ تیسری. تو اب یہ جو دعا ہے، یہ جو سائیکی ہے، یہ شکر گزار کی سائیکی ہے. تو اللہ سے ہم جیسے ایک ناشکرے کی نفسیات، یعنی ناشکرہ بھی اگر کوئی اللہ کو پکارے گا تو وہ بھی ایک بڑی بات ہے، گناہ گار بھی اللہ کو پکارے گا تو وہ بھی ایک بات ہے، مطلب وہ بھی بہرحال اس میں بھی اللہ کو تو جو اللہ نے تو سب کو پکارنے کا، اللہ تو سب کا ہے، اللہ تو کافروں کا بھی رب ہے. مطلب وہ اپنا رب نہیں مانتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ تو ان کا بھی مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ فریاد ہم اس سے کریں لیکن اس میں ناشکری نہ ہو. ناشکری اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس سچویشن پر ناراض ہوتے ہیں اللہ سے، شاکی ہوتے ہیں اللہ سے. یا اللہ میں نے کیا کیا تھا، مجھے ہی کیوں کیا، ہمارے ساتھ ہی کیوں کیا. یعنی اللہ نے جو سچویشن عطا کی ہے اس کے اوپر اللہ سے جیسے ناراض ہیں. بعض لوگ اتنے ناراض ہیں کہ اللہ سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ان کا. اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر ہم پہلے دعا، مجھے کسی نے پرابلمز جیسے انہوں نے بتایا، اب یہ بھی وکٹم مائنڈ سیٹ ہے. تو میں نے کہا بیٹا آپ دعا کرتے ہیں؟ اس نے کہا سر میں پہلے کیا کرتا تھا، اب میرا دل ہی نہیں چاہتا دعا کرنے کا، میں دعا کیوں کروں. تو پھر وہ ایک اور جو دماغ میں ایک مسئلہ بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے کہ جیسے میں دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا سنتا نہیں. میں نے کہا اللہ تو سنتا ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ مانتا نہیں ہے. مطلب تم دعا اللہ کو ڈکٹیشن دینے کا آلہ نہیں ہوتا. ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ہمیں پسند آتا ہے. اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ وہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے فلانی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اللہ نے نہیں دی لڑکی. اللہ نے کہا نہیں اس لڑکی سے تو تیری شادی نہیں کراؤں گا، اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا. آپ اللہ سے ناراض ہو گئے، فلانی لڑکی سے میری شادی کیوں نہیں کرائی آپ سے، میں اب دعا ہی نہیں کروں گا، میں ناراض ہوں. اور دعا کو قبول کرنے کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے دعا ڈکٹیشن نہیں ہوتا. اللہ کو ڈکٹیشن دے رہے ہو، غلام مالک کو ڈکٹیشن دے رہا ہے. یہ کہاں مطلب اپنا مقام ہمیں پہچاننا ہے. تو اللہ سے دعا کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنے گا جس حالت میں بھی وہ اس کو پکارے گا. تو پھر اس کے بعد اللہ کبھی مطلب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو وہ اللہ دے گا، اور کس وقت بہتر ہے کس حال میں بہتر ہے وہ تب دے گا، ہو سکتا ہے ابھی نہیں بعد میں دے. اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہے وہ دے گا. تو اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا، اور اگر مجھے یہ نہیں دے رہا تو اس سے بہتر کچھ اور دے گا. اور ہر دفعہ پکارنے کے نتیجے میں کوئی اجر میرے لیے آخرت میں بھی محفوظ کرے گا. تو لوگ تو مطلب بجائے اس کے کہ اللہ کا یہ احسان مانگیں کہ آپ نے ہمیں مستقل پکارنے کی اجازت دے رکھی ہے، مجھ جیسے نااہل کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کو پکارتا رہوں، کہاں آپ کہاں میں. اس بات پر بجائے اس کے کہ میں اس کا شکر ادا کروں، میں الٹا اس بات پہ ناراض ہو رہا ہوں کہ میں دعا مانگتا ہوں فائدہ کیا ہوتا ہے وہ تو سنتا ہی نہیں. یعنی کوئی میری عقل ہے؟ یہ میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور ہمیں چیزوں کو اسی طرح دیکھنے کی توفیق دے جیسے کہ دیکھنا چاہیے. آج کل ایک یہ آئیڈیا بہت پاپولر ہوا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ولنریبل ہونا چاہیے، کہ اپنی پرابلمز، اور یہ فرینڈ شپس اور اس میں کافی ہوا ہے کہ ضرور شیئر کریں اپنی پرابلمز ایک دوسرے سے، کیونکہ اسی سے پھر ایک کلوزنس آتی ہے.
تو یعنی ہمارے دین کا اس چیز کے بارے میں کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو مینلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیئر کرنی چاہیے اپنی پرابلمس. اصل میں ایک ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے، خاص طور پہ یہ مطلب جیسے ایک جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں میں، ینگسٹرز میں بھی ایک بہت زیادہ چل رہا ہے نا کہ مطلب کسی یعنی ٹرائی بیفور یو بائی. تو وہ اب کسی سے شادی کرنی ہے تو اس سے پہلے اتنی دوستی کر لیں اور اس کو اچھی طرح پرکھ لیں، آزما لیں، تو پھر اس کے بعد مطلب جیسے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ آدمی سے شادی کریں گے. اور اس کے پیچھے اصل میں جب انسان اپنی عقل سے ہی اپنے راستے نکالتا ہے نا تو وہ ایک حد تک ہی نکال پاتا ہے، وہ پوری سلوشن بنتا نہیں ہے اس کا. لیکن جب وہ اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور اللہ سے چاہتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ نے تو اپنا قانون بتا دیا کہ بھائی پاکیزہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگ عطا کرے گا اگر ہم مانگیں گے. اور اسی طرح لائف میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. میاں بیوی کے تعلق میں ہمیں چاہیے کہ سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھیں، اس کے وقت کا خیال رکھیں، اس کی کمفرٹ کا خیال رکھیں. یہ جو ولنریبل ہونے والی بات ہے کہ مطلب کوئی لحاظ نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں. اصل میں ہمیں کسی بھی عمل کو کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے ہر عمل کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں یا آنسریبل ہوں. یہ احساس زندہ رہنا چاہیے. سر میرا کویشچن آپ سے یہ تھا کہ جیسے ورک پلیسز پہ موسٹلی جو ورک پلیسز ہوتی ہیں وہاں پہ آج کل ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے، مطلب آئی ڈونٹ نو لوگوں کے ڈفرینٹ ہوں گے، لائک میں جو آبزرو کر رہا ہوں موسٹلی تو اس میں انسپائٹ آف ڈوئنگ مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی ایم گیٹنگ ان ٹو اے وکٹم پرسنالٹی. جیسے کہ لوگوں کے رویہ جات جو ہیں زیادہ تر جیسے کسی غلط چیز کو دیکھنا اور اس کو آگے وسل بلو نہ کرنا اور آپ چپ خاموش رہنا. تو اس پہ سر آپ کیا، اگر میرا کویشچن آپ کو فالو کر گئے ہیں تو اس پہ آپ کا کیا عمل ہوگا، آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں جتنی کلیئرٹی بڑھتی جائے گی، کلیئرٹی اور کریج یہ دونوں چیزیں چاہیے. اللہ سے دعا کیجئے اور اس پہ کام بھی کیجئے. مطلب یہ دیکھیے کہ کریج اور سیلف کانفیڈنس میں آپ کہاں کھڑے ہیں. یعنی سیلف کانفیڈنس وہ والا جس میں آپ دوسرے کو کم نہیں سمجھ رہے، دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھے بغیر اپنی اہمیت کا احساس ہونا. دوسرا اسٹوپڈ نہیں ہے اور اپنے آپ مطلب اپنے اندر ایروگنس بھی پیدا نہ ہونے دی جائے، دوسرے کو انفیریئر بھی نہ سمجھا جائے، اور اپنی ایک سیلف کانفیڈنس کو اور اپنے کریج کو، اپنی سیلف اسٹیم کو نرچر کیا جائے. یہ ایک ایریا ہے. دوسرا ایریا یہ ہے کہ کلیئرٹی، مطلب جو سچویشن بھی ہے اس کو ہینڈل کرتے ہوئے ہمیں بہت کلیئرٹی چاہیے. مطلب کلیئرٹی اس وقت آتی ہے جب ہم ملٹیپل پرسپیکٹیوز میں اس کو ریویو کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ کلیئرٹی بھی ہوتی ہے کہ الٹیمیٹ پرسپیکٹیو کون سا ہے. مطلب لوگوں کی نظر سے دیکھ سکنے کی ہمارے اندر صلاحیت ضرور ہونی چاہیے، لیکن ہم لوگوں کی نظر سے دیکھتے رہنا ہمارا ڈیفالٹ نہیں بننا چاہیے. لوگوں کی نظر سے دیکھتے رہنا ہماری مجبوری نہیں بننی چاہیے. لوگوں کی نظر سے دیکھتے رہنا ہماری اپروچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم جیسے سمجھنے کے لیے کہ اچھا میرے اس سٹینس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہو سکتا ہے، تو اس کو امیجن کرنے کے لیے میں نے اس کو لوگوں کی نظر سے بھی دیکھ لیا. تو اور کلیئرٹی بہت چاہیے. کلیئرٹی کے لیے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی کا جو منبع ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ایسے پڑھیے جیسے قرآن کی تفسیر ہو، یعنی جیسے قرآن ڈیمانسٹریشن. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے، اللہ ہم سب کو حکمت عطا کرے تو چیزیں ریزالو ہوں گی. پھر دعا کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالے. سر ایک یہ کوشچن تھا میرا کہ جب کسی معاشرے میں کلچر بن جاتا ہے اپنا حق چھوڑنے کا، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایک کلچر کی طرح لوگوں کا حق دبانا جو ہے وہ اس کو شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ یہ بات کتنی صحیح ہے یا کتنا کرنا چاہیے کہ اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے؟ جیسے ہمارے معاشرے میں اکثر آپ کو مطلب یہ عموماً کیسز ہیں وراثت کا ہو گیا یا اس قسم کے، تو یہ ایک اس کلچر کو یا اس ایک سائیکل کو بریک کرنے کے لیے کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا جو حق ہے اس کو لینا چاہیے، اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے بجائے چھوڑنے کے؟ اچھا میں بتاتا ہوں. اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے نا، لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں، اور اس پر جو مطلب ویسٹرن پیراڈائم یہ ہے کہ
رائٹس کی موومنٹس ہو, اپنے حق کے لیے آواز نکالو, آواز اٹھاؤ اور پروٹیسٹ کرو, احتجاج کرو, سڑکوں پہ آ جاؤ, شور مچاؤ, حق مانگو, حق کے لیے پریشر بناؤ, پریشر ڈالو, اپنا حق مانگو, لوگوں کو حق کی اویئرنیس دو, رائٹس کی موومنٹ ہو, لوگوں کو ان کے رائٹس بتاؤ. یہ پوری موومنٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کو ہم کہتے ہیں سول رائٹس موومنٹ, ٹھیک ہے, اور یہ دنیا میں چل رہی ہے اس وقت. دنیا میں 100-125 سال سے تو بہت زیادہ, مطلب اس کے اندر ایک بہت زیادہ بڑھی ہے یہ, ٹھیک ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس طرح حق نہیں مل رہا ہے, نہیں ملے. یعنی مزدوروں کی جو حقوق کی موومنٹ ہے نا, ہم مزدوروں کا دن منانے میں کامیاب ہوئے, مزدوروں کا حق دینے میں کامیاب نہیں ہوئے. کسی کو بھی اس کا حق نہیں دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, عورت ویسٹ میں بھی خوش نہیں ہے. مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ڈیٹا دیتا ہوں کہ ڈپریشن کا زیادہ, یعنی جو اس وقت ڈپریشن کی گولیاں, اینٹی ڈپریسنٹس کی زیادہ کنزمپشن ویسٹ میں بھی عورتوں میں زیادہ ہے, مردوں میں کم. یہ میں ڈیٹا آپ کو میں دے رہا ہوں, آپ اس کو چیک کیجئے, آپ کو پتہ لگے گا کہ سلیپ, مطلب وہ اس لیے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں ہی نہیں کہہ رہا کہ زیادتی نہیں ہو رہی, لیکن اس زیادتی سے نکلنے کے لیے یہ تحریکیں کافی نہیں ہیں. کافی کیا, یہ اس کا طریقہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ طریقہ جو انسان کی سمجھ میں آیا ہے. اللہ نے اس کا کیا طریقہ دیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ نے جو اس کا طریقہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے عمل کی جواب دہی کی سینس اس کے اندر پیدا کی جائے. فکر جواب دہی. اور فکر جواب دہی کیسے پیدا ہوگی؟ فکر آخرت سے پیدا ہوگی. فکر آخرت کیا ہے؟ وہ ایمان کا جو سمجھ لیں سب سے مطلب سب سے ایکٹیو اور سب سے فنکشنل کمپوننٹ ہے نا. مطلب یعنی اسے یہ ہر گھڑی احساس ہو کہ میرا یہ عمل, مجھے واچ کیا جا رہا ہے اور میرا عمل تولا جائے گا. مطلب جو آدمی اس وقت حقوق کی جدوجہد کر بھی رہا ہے نا, اس کے معاملات بھی کھولے جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ اس کے فرائض, یعنی دنیا میں ہر انسان اپنے فرض کی فکر کرے, حق کی فکر نہیں کرے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہمارے اینڈ پہ جو ہم کام, مطلب ہمیں جو سمجھ آیا وہ یہ کہ تربیہ موومنٹ جو ہے, جو ERDC جو ہماری اس وقت بس کوشش ہے, تربیہ تحریک کہہ لیجئے, تربیہ موومنٹ کہہ لیجئے, جو غیر سیاسی موومنٹ ہے, جس میں ہم چندہ بھی نہیں مانگتے, ووٹ بھی نہیں مانگتے اور کسی مسلک کی طرف بھی نہیں بلاتے, اس کو ہم تربیہ موومنٹ کہتے ہیں. اور یہ ہر انسان کو اپنی اصلاح کی فکر اس کے اندر پیدا کی جائے, اس کے ایمان اور اس کو شعور ملے, اور وہ مطلب تو جب یہ کام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی لوگ یہ حق تلفی سے باہر آئیں گے. مطلب کہ عورت کے ساتھ لوگ زیادتی کر رہے ہیں, یہ عورت اپنا حق مانگے اور اپنے, مطلب اس سے کام بنے گا نہیں. ہر آدمی, یہ جو لوگ ہیں نا, ان کے اندر اگر اللہ کا خوف ہی نہیں تو یہ مسئلہ حل ہوگا ہی نہیں. آپ جتنے کیمرے لگا دیں, میں آپ کو ایک ڈیٹا دیتا ہوں, اس وقت دنیا میں یعنی ہر کنٹری لا بھی بنا رہی ہے, لا کو امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے, اور سرویلنس کا نظام بھی نافذ کر رہی ہے. سرویلنس کا نظام یہ ہے کہ بہت سارے کیمرے ہیں. مطلب مڈل ایسٹ کے اندر تقریباً 75 سے 80, مطلب یعنی 75 سے 80 لوگوں پر ایک کیمرہ ہے. مطلب یعنی اتنے کیمریز ہیں. UK کے اندر ایک آدمی جو صبح نکلتا ہے اور شام میں اپنے گھر واپس آتا ہے, 70 ٹائمز کسی نہ کسی کیمرے کی زد میں آتا ہے. چائنا کے اندر اتنے کیمرے ہیں, یہ سرویلنس کیمرے, مطلب, اور وہ کیمرہ یہی ہے نا کہ مطلب, بلکہ ہم مسلمانوں کے ملکوں میں تو ساتھ میں یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے, خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اور جگہوں پہ بھی لکھا ہوا ہے, خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. میری لائف میں مطلب اتنا بڑا تکلیف دہ, میں وہ دن بھولتا نہیں, وہ واقعہ. مجھے بہت پرانی بات ہے, نئے کیمرے لگے تھے, میں کسی جگہ گیا اور مسجد کی دیوار کے باہر کیمرہ لگا تھا, نیچے لکھا تھا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اور مطلب وہ ظاہر سی بات ہے سڑک کی سائڈ تھی تو وہ روڈ سائڈ پہ کیمرہ لگا تھا, تو مسجد کے باہر لگا ہوا تھا. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مطلب مسجد کے باہر بھی دیوار پہ یہ لگا ہوا ہے, یہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے. مطلب وہ کون سی آنکھ ہے, یعنی وہ کون سی ہستی ہے جس کے دیکھنے کا احساس اگر میرے اوپر غالب آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ جو احساس ہے نا, وہ احساس جب نرچر ہوگا تو کرائم فری سوسائٹی ہوگی اور انجسٹس ختم ہوگی اور لوگ اپنے امن اور سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. وہ اسٹرگل ہمیں کرنی ہے. لیکن اگر ہم رائٹس کی اسٹرگل کریں گے تو رائٹس کی اسٹرگل تو ہوئے چلی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں چائنا کے اندر کتنے کیمرے ہیں, مطلب تقریباً یعنی
50 करोड़ से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं चाइना के अंदर, यानी तकरीबन हर 2 आदमियों के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, इतने कैमरे लगे हुए हैं। क्या करेंगे इसके साथ? मतलब अभी जो मिडिल ईस्ट के अंदर स्कूल्स हैं उसमें इतने कैमरे लगाने होते हैं, आप में से जो लोग स्कूल, मतलब मैं और भी जगहों, सिर्फ इधर ही नहीं, ऑफिस, मतलब जो प्रोटोकॉल है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है कैमरे के ऊपर। लेकिन ये मसला, अच्छा फिर क्या मसला हल हो गया क्या? मतलब एक वर्ड है, सटल मैनर में आप किसी के साथ कोई ज्यादती, मतलब टोन से जो ज्यादती कर रहे हैं, लहजे से जो ज्यादती कर रहे हैं, अपनी आंखों से स्टेयर करके जो ज्यादती कर रहे हैं, इसको कैसे पकड़ेंगे? कितनी ज्यादतियों को पकड़ेंगे? फिर उस ज्यादती को कैसे पकड़ेंगे? तो हर ज्यादती को जो पकड़ना है ना, वो अल्लाह का खौफ ही हर ज्यादती को खत्म करने के लिए काफी हो सकता है इंसान को। और वो खौफ नर्चर करने की स्ट्रगल हम नहीं कर रहे हैं, हम हक मांगने की स्ट्रगल कर रहे हैं, हम फर्ज अदा करने की स्ट्रगल और उसकी तहरीक नहीं चला रहे। अल्लाह ताला आसान करे। चले, मैं आज के लिए, हम आज काफी हो गया, मैं यहाँ पर इसको रुकता हूँ। मुझे अंदाजा है आप लोगों के जहन में सवालात होंगे, इस पे गौर कीजिएगा और जो भी खैर की बात आपको मिली है उस पे सोचिएगा। दूसरों को ये चीजें बाद में बताइएगा, अपनी लाइफ को पहले देखिएगा। और जो इल्म भी आपके पास आ रहा है उस पे सबसे पहला हक आपकी फैमिली का है। देखिए, जिन लोगों का आपके माल पर पहला हक है ना, उन्हीं का आपके इल्म पर भी पहला हक है। तो अगर आप, मतलब अगर आपका इंतकाल हो तो माल जिस ऑर्डर में आपका तकसीम किया जाएगा ना, इल्म तकसीम करने की फिक्र भी वहां से शुरू होनी चाहिए, जो मेरी फैमिली है। तो अल्लाह ताला आसान करे, अल्लाह ताला हम सबको बंदगी का हक अदा करने, उसके तकाजे निभाने की जद्दोजहद करने की कोशिश की तौफीक दे, इस एहसास के साथ कि बंदगी का हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ कि इसकी कोशिश मुझे पूरी करनी। तो अल्लाह ताला हम सब की जो ज़िंदगी में इम्तहान है वो आसान कर दे, हम सबको नफ्सियाती शिफायाबी अता करे, हमें वो ईमान और यकीन अता करे जो हमारी नफ्सियाती शिफायाबी का भी सामान बन जाए और हमारे जिस्मानी वजूद के हर खलिए पर अपना एक असर पैदा करे। मतलब हमें वो यकीन पैदा हो हमारे अंदर कि हमारे जिस्मानी वजूद के अंदर पैदा होने वाले मसाइल भी उस यकीन से, उसकी बरकत से हल हो, और हमारे नफ्सियाती वजूद के अंदर भी एक खैर पैदा करे। अल्लाह ताला हमें वो ज़ौक़ अता करे जो मोहब्बत का ज़ौक़ है। अल्लाह ताला हमें फरासत की नज़र अता करे, हिकमत अता करे, और जो लोग दुनिया में अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत, उनसे ताउन, उनसे ताल्लुक़, उनसे इस्तिफ़ादा, उनके लिए खैर की दुआ करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग अपने अपने हिस्से का अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कामयाब करे, और अल्लाह ताला हम सब को अपने वालिदैन के हक़ में सदका जारिया बनाए, हमारी औलादों को हमारे हक़ में सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलात हल करे। तो आप सबसे दुआओं की बहुत दरख्वास्त है। जो जद्दोजहद हमारी चल रही है, ये बहुत सी मुश्किलात अल्लाह की मशीयत से आती हैं। काम ऐसा ही है कि इसमें दुश्वारियाँ भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, और इसमें दुआओं की भी ज़रूरत है, हमें अपने अमल को देखने की भी ज़रूरत है। बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आसानी फरमाए और हम सब की मदद करे। हम सब की जो भी मुश्किल है अल्लाह ताला उसकी, उस सब में हमारी मदद करे। तो दुआओं की दरख्वास्त है। और बस जो आपने सीखा है अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एक्सरसाइज कीजिएगा।